رب منيب وهو غطائي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان مصطفیٰ اجمل مدنی. آئی پلس ٹی وی کے اس پروگرام میں آپ سبھی حضرات کا خیر مقدم ہے، اور ناظرین کرام، میں آپ کا بھی پرتپاک استقبال کرتا ہوں. قبل اس کے کہ ہم اپنی اس نشست کا باقاعدہ آغاز کریں، مناسب یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ جو معزز مہمان تشریف فرما ہے ان کا مختصر سا تعارف ہو جائے. آج ہمارے درمیان ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر محمد کلیم ضیاء صاحب، آپ کا پرخلوص استقبال ہے. اسی طریقے سے جناب حبیب الہ آبادی صاحب ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں، ہم آپ کا بھی استقبال کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے رؤوف صادق صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، ہم آپ کو بھی اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں. حاضرین کرام، بنا کہ خالق مطلق نے اشرف المخلوق، بنا کہ خالق مطلق نے اشرف المخلوق بمصلحت ہمیں تھوڑی سی بے بسی دے دی، اور ابن مریم کی طرح پاک تخیل ہے میرا، ابن مریم کی طرح پاک تخیل ہے میرا، میرے اشعار میں پوشیدہ ہے عصمت میری. ان اشعار کے ذریعہ میں پہنچ رہا ہوں ڈاکٹر محمد کلیم ضیاء کے حضور. آپ اسماعیل یوسف کالج جوگیشری میں شعبہ اردو کے صدر ہیں. آپ نے اردو عربی فارسی میں ایم اے کیا ہے، اور اردو میں آپ نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے. آپ کی سب سے بڑی جو امتیازی شان ہے کہ اردو ادب کی تقریباً ہر صنف میں آپ کی کوئی نہ کوئی تصنیف موجود ہے. تقریباً 16-17 کتابوں کے آپ مصنف ہیں. ہم سب کی یہ خوش بختی ہے کہ ڈاکٹر محمد کلیم ضیاء صاحب آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں. وہ حمد پاک کے کچھ اشعار آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. ڈاکٹر محمد کلیم ضیاء صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد باری تعالیٰ پیش کرنے سے قبل ایک قطع پیش خدمت کرنا چاہتا ہوں. شاد سماعت فرمائیں کہ خدا تو کیا خدا کا سا بھی کوئی ہو نہیں سکتا. بہت اچھے. خدا تو کیا خدا کا سا بھی کوئی ہو نہیں سکتا، مقدر کے لکھے سے کم زیادہ ہو نہیں سکتا. مقدر کے لکھے سے کم زیادہ ہو نہیں. خدا تو کیا خدا کا سا بھی کوئی ہو نہیں سکتا، مقدر کے لکھے سے کم زیادہ ہو نہیں سکتا. جھکا کر سر خاموشی سے گزر جاؤ یہ دنیا ہے، جھکا کر سر خاموشی سے گزر جاؤ یہ دنیا ہے. جھکا کر سر خاموشی سے گزر جاؤ یہ دنیا ہے، جو ہم سوچیں جو ہم چاہیں وہ پورا ہو نہیں سکتا. بہت اچھے، بہت اچھے. خدا تو کیا خدا کا سا بھی کوئی ہو نہیں سکتا، بہت اچھے. مقدر کے لکھے سے کم زیادہ ہو نہیں سکتا. جھکا کر سر خاموشی سے گزر جاؤ یہ دنیا ہے، جو ہم سوچیں جو ہم چاہیں وہ پورا ہو نہیں سکتا. شکریہ جناب علی، بہت بہت شکریہ. حمد باری تعالیٰ کے چند بند پیش خدمت ہیں، سماعت فرمائیں. پے حمد یا رب اٹھا ہے قلم، پے حمد یا رب اٹھا ہے قلم، ثنا تیری کیسے ہو اس سے رقم. پے حمد یا رب اٹھا ہے قلم، ثنا تیری کیسے ہو اس سے رقم. زمین و زمان تیرے محتاج ہیں، مکین و مکان تیرے محتاج ہیں. یقین و گمان تیرے محتاج ہیں، سبھی انس و جان تیرے محتاج ہیں. زمین و زمان تیرے محتاج ہیں، مکین و مکان تیرے محتاج ہیں. یقین و گمان تیرے محتاج
تاج ہیں سبھی انس و جان تیرے محتاج ہیں. ہمیں چاہیے صرف تیرا کرم پہ حمد یا رب اٹھا ہے قلم. بن سماعت فرمائیں. تیری ذات مولا غفور الرحیم ازل تابد تو ہی بے شک قدیم نہیں دوسرا کوئی تجھ سا عظیم. صدا دل میں رہنا ہمارے مقیم کہ گھر دل میں کرنے نہ پائیں صنم پہ حمد یا رب اٹھا ہے قلم. شکریہ شکریہ. بن سماعت فرمائیں کہ ایاں تیرے اوصاف ہیں چار سو نمایاں ہیں جلوے تیرے کو بکو نمایاں ہیں جلوے تیرے کو بکو رہے دل میں زندہ تیری جستجو رہے جسم و جان میں فقط تو ہی تو. ایاں تیرے اوصاف ہیں سو بسو نمایاں ہیں جلوے تیرے کو بکو رہے دل میں زندہ تیری جستجو رہے جسم و جان میں فقط تو ہی تو. ملوث ہیں اس یہاں سے سر تا قدم پہ حمد یا رب اٹھا ہے قلم. بہت اچھا. اگلا بند سماعت فرمائیں. ہم انجام سے اپنے ہیں بے خبر بچانا ہمیں مالک بہروبر. بہت اچھے. نہیں تجھ سے اعلیٰ کوئی راہبر نہیں تجھ سے اعلیٰ کوئی راہبر کٹھن ہے بہت زندگی کا سفر. بہت اچھے. رہے تیری ہم پہ بھی چشم کرم پہ حمد یا رب اٹھا ہے قلم. بہت اچھے. شکریہ شکریہ شکریہ. بن سماعت فرمائیں. شاد. اندھیرا نگاہوں میں ہے یوں بسا کہ مفلوج جیسے ہو فکر رسا. مفلوج جیسے ہو فکر رسا. ہمیں ہر قدم راستی پر چلا ہمیں تو جالوں کا رستہ دکھا. بہت اچھے. آمین. رہے راہ ایمان پہ ثابت قدم پہ حمد یا رب اٹھا ہے قلم. بن سماعت فرمائیں کہ رہے دور میں تیری رحمت کا جام عنایت رہے تیری ہم
پہ عنایت مدام، رہے تیری ہم پہ مدام، تیری حمد کرتے رہیں صبح و شام، بہت اچھے، زباں پہ رہے ایک تیرا ہی نام، رہے دور میں تیری رحمت کا جام، عنایت رہے تیری ہم پہ مدام، تیری حمد کرتے رہیں صبح و شام، زباں پہ رہے ایک تیرا ہی نام، تیرے سامنے سر ہمارا ہے خم، بہت اچھے، پہ حمد یا رب اٹھا ہے قلم، فرش التراب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ظلم کا شکار ہوتی تھیں بیٹیاں، مان کر مصیبت اور نحوست زندہ درگور کر دی جاتی تھیں بیٹیاں، بیٹی راحت بنی اور بہن شفقت، بیوی سکون اور ماں کے قدموں میں جنت۔ آدم کی بیٹیاں شیخ شمیم فوزی کے ساتھ دیکھیے اسلام میں کیوں ہے عورت کا بلند مقام، ہر بدھ دوپہر 3:30 بجے اور رات 9:30 بجے صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا فضائل رمضان کے تعلق سے، رمضان کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ رمضان کا معنی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے ہم پر اپنی ایک عبادت جس کو فرض قرار دیا، روزوں کو رکھنا ہے۔ جیسے سورج کی تپش سے ریت گرم ہو جاتی ہے تو رمضان کی تپش سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور انسان اس مہینے میں نیکی کرتا ہے، اس کا ایک معنی رمضان ہے۔ بھوک اور پیاس کے وجہ سے جو پیٹ کی گرمی ہوتی ہے، شدت ہوتی ہے، اس کا ایک معنی رمضان ہے۔ اور ایک معنی یہ بھی کہا گیا کہ اللہ کو راضی کرنا، خوش کرنا بہت زیادہ ذکر اور اذکار کر کے، اس لیے کہ رمضان اللہ کے ذکر کا مہینہ ہے، رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، رمضان گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے، رمضان نیکی کرنے کا مہینہ ہے، رمضان بھوکے اور پیاسے رہنے کا مہینہ ہے۔ یہ رمضان کا ایک شرعی اصطلاح میں ہم معنی جو ہے لے سکتے ہیں۔ جانیے رمضان کے فضائل ایڈوکیٹ فیض سید سے، ہر جمعہ، پیر اور منگل صبح 4 بجے اور رات 10 بجے صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ فرش التراب آخری بند سماعت فرمائیں توجہ کے ساتھ۔ ارشاد ہو، ارشاد۔ پریشاں ہیں آخر کدھر جائیں گے، پریشاں ہے آخر کدھر، نہ ہوگا کرم تو بکھر جائیں گے، بہت اچھا۔ ملے نور حق کی
ضیا کم سے کم پہ حمد یا رب اٹھا ہے قلم، پہ حمد یا رب اٹھا ہے قلم، ثنا تیری کیسے ہو اس سے رقم۔ بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے۔ یہ تھے ڈاکٹر محمد کلیم ضیاء صاحب، جو بہت ہی پیارے انداز میں اپنا منظوم کلام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے۔ خدائے برتر تیری زمیں پر زمیں کی خاطر یہ جنگ کیوں ہے؟ خدائے برتر تیری زمیں پر زمیں کی خاطر یہ جنگ کیوں ہے؟ ہر ایک فتح و ظفر کے دامن پہ خون انسان کا رنگ کیوں ہے؟ اور شکر کس منہ سے تیرا کروں میں خدا، میری ہستی ہے کیا میں تو کچھ بھی نہیں، سرنگوں ہے تیرے در پہ ماہ و سما، میری ہستی ہے کیا میں تو کچھ بھی نہیں، میری ہستی ہے کیا میں تو کچھ بھی نہیں۔ حضرات، اس وقت میں دعوت سخن دے رہا ہوں ایک بہت ہی معتبر لب و لہجے کے شاعر، شعر و سخن کے جو بیتاج بادشاہ ہیں۔ میری مراد ہے جناب حبیب الہ آبادی صاحب سے۔ آپ کا ایک مجموعہ کلام مٹی کے رنگ شائع ہو چکا ہے، آپ مائک پہ تشریف لائیں۔ میں نے خود آپ کا یہ مجموعہ دیکھا ہے، مطالعہ کیا ہے، کافی قیمتی اشعار مجھے نظر آئے۔ جناب حبیب الہ آبادی مائک پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بلا تمہید 4 مصرے بارگاہ خداوندی میں عرض کر رہا ہوں کہ لمحات کی اساس پہ ٹانکے برس برس، لمحات کی اساس پہ ٹانکے برس برس، پہنائے آفتاب کو چاہے لباس خس، لمحات کی اساس پہ ٹانکے برس برس، پہنائے آفتاب کو چاہے لباس خس، ذرے کی طرح سامنے رہتی ہے کائنات، تخلیقیت پہ دائمی خالق کی دسترس، لمحات کی اساس پہ ٹانکے برس برس، پہنائے آفتاب کو چاہے لباس خس، ذرے کی طرح سامنے رہتی ہے کائنات، تخلیقیت پر دائمی خالق کی دسترس۔ مطلب عرض کر رہا ہوں کہ کہیں کھنڈر ہے کہیں پر حویلیاں اس کی، کہیں کھنڈر ہے کہیں پر حویلیاں اس کی، ہر آئینے میں ہے تخلیق کاریاں اس کی، کہیں کھنڈر ہے کہیں پر حویلیاں اس کی، ہر آئینے میں ہے تخلیق کاریاں اس کی۔ اور شعر دیکھیے، یہ کائنات عبارت اسی کے نام سے ہے، یہ کائنات عبارت اسی کے نام سے ہے، ہر ایک سمت ہیں دیکھو نشانیاں اس کی، یہ کائنات عبارت اسی کے نام سے ہے، ہر ایک سمت ہیں دیکھو نشانیاں اس کی۔ اور یہ شعر بھی دیکھ لیں کہ بساط ارض و فلک میں کہاں رباط و تناب، بساط ارض و فلک میں کہاں رباط و تناب، زمانہ بوجھ نہ پایا پہلیاں اس کی، پریشان ہے اب سے قیامت تک پریشان رہیں گے ہم جیسے لوگ، ہمارے سائنسداں۔ عرض کر رہا ہوں کہ بساط ارض و فلک میں کہاں رباط و تناب، زمانہ بوجھ نہ پایا پہلیاں اس کی۔ اور ایک شعر اور سماعت فرماتے چلیں حضرات کہ ہزار رنگ میں وہ ذوق فشاں ہے چار طرف، ہزار رنگ میں وہ ذوق فشاں ہے چار طرف، ہزار رنگ میں ہے مہربانیاں اس کی، ہزار رنگ میں ہے مہربانیاں اس کی۔ اور یہ شعر سماعت فرما لیں، میں لفظ لفظ دعا کے اثر میں کھو جاؤں، میں لفظ لفظ دعا کے اثر میں کھو جاؤں، قلم نوشت کرے جب بڑائیاں اس کی، میں لفظ لفظ دعا کے اثر میں کھو جاؤں، قلم نوشت کرے جب بڑائیاں اس کی۔ اور آخری شعر کہ یہ جگنوؤں کی قطاریں اجاڑ وادی میں، یہ جگنوؤں کی قطاریں اجاڑ وادی میں،
سیاہ رات میں سرسبز کھیتیاں اس کی، سیاہ رات میں سرسبز۔ آئی پلس کی طرف سے دیا گیا مفہوم عنوان ماں، چند اشعار عرض کر رہا ہوں کہ رات تاریکیوں میں ڈوبی ہے، رات تاریکیوں میں ڈوبی ہے، سو رہی ہے نہ جگ رہی ہے ماں۔ رات تاریکیوں میں ڈوبی ہے، سو رہی ہے نہ جگ رہی ہے ماں، سو رہی ہے نہ جگ رہی ہے ماں۔ بھوک بچوں کی رکھ کے چولہے پر لکڑی لکڑی سلگ رہی ہے ماں۔ رات تاریکیوں میں ڈوبی ہے، بہت اچھے، بہت رات تاریکیوں میں ڈوبی ہے، سو رہی ہے نہ جگ رہی ہے ماں۔ بھوک بچوں کی رکھ کے چولہے پر لکڑی لکڑی سلگ رہی ہے، سلگ رہی ہے، سلگ رہی ہے۔ ماں کے عنوان سے ایک مختصر سی نثری نظم کہہ لیں گے آپ جی، بغور سماعت فرما حضرات تو شاید میں آپ تک پہنچ سکوں۔ محترم عرض کر رہا ہوں کہ درد اولین ساعت کا وہ خزانہ بے بہا، درد اولین ساعت کا وہ خزانہ بے بہا، جس کے نہ ٹوٹنے والے حصار میں رہتے ہوئے ماں مادر شکم سے اس جہان آب و گل میں قدم رکھتی ہے۔ درد ساعت اولین کا وہ خزانہ بے بہا، جس کے نہ ٹوٹنے والے حصار میں رہتے ہوئے ماں مادر شکم سے جہان آب و گل میں قدم رکھتی ہے۔ سماعت فرما حضرات، شعور کی دہلیز تک پہنچتے پہنچتے ساعت اولین کا یہ خزانہ ماں کی زندگی کی ملکیت بن جاتا ہے۔ کیا کہنے، ماں مادر شکم سے جہان آب و گل میں قدم رکھتی ہے، شعور کی دہلیز تک پہنچتے پہنچتے ساعت اولین کا یہ خزانہ ماں کی زندگی کی ملکیت بن جاتا ہے۔ درد کا شفاف آئینہ، درد کا شفاف آئینہ، درد کا شفاف آئینہ اس مقناطیسی نور سے مزین ہے جو ماں کو خلق سے مجازی تخلیق کار کا درجہ عطا کرتا ہے۔ توجہ دیجئے حضرات، توجہ دیجئے اس ٹکڑے پر۔ عرض کر رہا ہوں کہ درد کا شفاف آئینہ اس مقناطیسی نور سے مزین ہے جو ماں کو خلق سے مجازی تخلیق کار کا درجہ عطا کرتا ہے، اور درد کے جہان نا آفریدہ، درد کے جہان نا آفریدہ کے نئے ابواب کھولتا ہے۔ بہت اچھے، درد کے جہان نا آفریدہ کے نئے ابواب کھولتا ہے۔ درد کے بحر بے قرار کی متحمل ماں کی ذات ہے، صرف ماں کی ذات، صرف ماں کی ذات۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت یہ تھے جناب حبیب الہ آبادی صاحب، جو اپنی پیرانہ سالی کے باوجود کافی دیر تک ہمارے درمیان بیٹھے اور انتہائی قیمتی اشعار آپ نے ہدیہ ناظرین کیے۔ امید ہے کہ حاضرین اور ناظرین دونوں ہی مستفید ہوئے ہوں گے، محظوظ ہوئے ہوں گے۔ جناب حبیب الہ آبادی کے اس کلام سے ہم سب لوگ ان کی صحت کے لیے دعا کرتے ہیں، رب العزت ان کی عمر کو دراز کرے اور ان کے علم میں، عمل میں اضافہ فرمائے۔ ماں کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوئیں، بہت سارے اشعار آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ آئندہ نشستوں میں بھی انشاءاللہ العزیز ماں کے حوالے سے بہت کچھ اشعار آپ کو مزید سننے کو ملیں گے، لیکن حاضرین کرام اس وقت ہماری آج کی یہ نشست یہیں پر ختم ہوا چاہتی ہے۔ وقت ہمیں مزید اجازت نہیں دے رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم دوبارہ رنگ و نور کی یہ محفل لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ فرش التراب يضمني وهو غطائي حول الرمال تلفني
अल्लाह के पास 100 रहमतें हैं। उसने उनमें से एक रहमत जिन्नों, इंसानों, चौपायों और कीड़े मकोड़ों के दरमियान उतारी है। उसी एक हिस्से रहमत की वजह से वो एक दूसरे पर नरमी करते और रहम से पेश आते हैं, और उसी की वजह से वहशी जानवर अपने बच्चों पर शफकत करते हैं। और अल्लाह ताला ने 99 रहमतें मुअख्खर कर छोड़ी हैं, जिनके साथ वो क़यामत के दिन अपने बंदों पर रहम फरमाएगा।